السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین معاشرے کے لیے قرآنی 100 اصول میں آپ کا خوش آمدید۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا گزشتہ دنوں سے، جن کے اندر ہم نے قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا، معاشرے کا بہتر بنانے کا ہم نے طریقہ بتایا، ہم نے ان کے اصول بتائے۔ تو ہم نے گزشتہ ویڈیوز کے اندر 80 اصول ہم نے ذکر کر دیے۔ آج کے ویڈیو کے اندر ہم 80 سے آگے 100 تک کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم ان اصولوں کو اپناتے نہیں ہیں، اگر ہم ان اصولوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو پھر ہمارا معاشرہ ان اصولوں کے بغیر بہتری میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی موضوع کی طرف۔ 80 اصول گزر چکے ہیں، جبکہ 81 نمبر پر اصول یہ ہے کہ ہم اجازت کے بغیر دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوں۔ کسی کے بھی کمرے میں آپ بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہوں، اجازت لے کر پھر ہم داخل ہو جائیں۔ آج کل ہماری خامی یہ بھی ہے کہ ہم آتے جاتے ہیں بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی سلام و کلام کے، بس ہمارا ایسے آنا جانا جانوروں کی طرح اس کمرے کے اندر یا اس گھر کے اندر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اندر والوں کی کچھ کیفیت اور ہوتی ہے جو باہر والوں کو دکھلانا نہیں چاہتے، لیکن ہم بغیر اجازت کے اندر گھس جاتے ہیں۔ پھر کبھی کبھی وہ اندر کی کیفیت ہمارے لیے ایک کراہت اور ایک پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ ہم کبھی بھی کسی کے گھر کے اندر، کمرے کے اندر اگر داخل ہوں تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں۔ تو سورہ نور آیت نمبر 27 کے اندر ہے کہ اجازت کے بغیر دوسروں کے گھروں میں ہم داخل نہ ہوں۔ 82 نمبر پر اصول یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات پر یقین رکھنے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 103 کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں کہ جس نے بھی میری ذات پر، خود اللہ رب العزت کی ذات پر جس نے بھی یقین رکھا، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے، اللہ اس کو کبھی مایوس نہیں فرمائیں گے۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہر بات میں، ہر معاملے میں اللہ رب العزت پر ہی بھروسہ ہونا چاہیے۔ 83 نمبر پر اصول یہ ہے کہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلو۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63 کے اندر ہے کہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلو، دن دناتے ہوئے نہ چلو، تکبر اور ریاکاری کرتے ہوئے نہ چلو۔ لیکن آج کل ہماری چال چلن ایسی ہوتی ہے گویا کہ پوری زمین کی بادشاہت ہی ہمارے ہاتھ کے اندر ہے، جبکہ ایسا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری جیب خالی ہوتی ہے لیکن صرف ہمارے چلنے کے اندر تکبر نظر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلو، ایسے تکبر کے ساتھ نہ چلو۔ تو لہذا اس چیز کا بھی آپ کے بہتر معاشرے بنانے میں بڑا کردار ہوتا ہے۔ 84 نمبر پر اصول یہ ہے کہ اپنے حصے کا کام کرو، اللہ، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین تمہارا کام دیکھیں گے۔ یعنی سورہ توبہ آیت نمبر 105 کے اندر ہے کہ اپنے حصے کا تم کام کرو۔ رہی بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ رب العزت کے محبوب اور مومنین وہ آپ کے کام کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے کام کو دیکھیں گے، آپ کا کام کیسا ہے، آپ کا کام بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے۔ آپ بس اپنے حصے کا کام کرو۔ یہ نہیں کہ میں نے یہ فلانے کام کو اپنی منزل تک کیوں نہیں پہنچایا، میں نے اپنی فلانی مشن کو کیوں نہیں کامیاب بنایا۔ نہیں، آپ صرف اپنی وسعت تک ہی مکلف ہو، آپ بس صرف کوشش کے ہی مکلف ہو۔ آپ کوشش کرو، نتیجہ مرتب کرنا یہ میرے اللہ کا کام ہے۔
نتیجہ اللہ رب العزت مرتب کرے گا۔ تو لہذا آپ بس اپنے حصے کا کام کرو، آپ کے حصے میں آپ کے کس چیز کے مکلف ہو، آپ کس حد تک مکلف ہو، بس آپ اتنا کام کرو۔ 85 نمبر پر اصول یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ سورہ کہف آیت نمبر 110 کے اندر ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لہذا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ 86 نمبر پر اصول یہ ہے کہ ہم جنس پرستی میں نہ پڑو۔ سورہ نمل آیت نمبر 55 کے اندر ہے کہ ہم جنس پرستی میں نہ پڑو۔ یہ جو ہم جنس کی پرستی ہوتی ہے، اپنی جنس کی یعنی خواہشات، اپنے جنسی خواہشات پورا کرنا اپنے ہم جنس میں، لہذا یہ بیماری آپ کے اندر نہ پڑے، اس بیماری سے آپ دور رہو۔ 87 نمبر پر اصول یہ ہے کہ حق سچ کا ساتھ دو، غلط جھوٹ سے پرہیز کرو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119 کے اندر ہے کہ جہاں پر بھی حق سچ دیکھو، جس پہلو پر حق سچ دیکھو اسی کا ساتھ دو، جہاں پر غلط جھوٹ بےمانی دیکھو تو اس سے آپ مہربانی کر کے پرہیز کرو۔ یہ نہیں کہ کسی رشتوں کی وجہ سے یا کسی مصلحت کی خاطر آپ سچ کو بھی جھوٹ کہو اور جھوٹ کو بھی سچ کہو، یہ آپ کے اندر نہ ہونی چاہیے۔ لہذا ان تمام مصلحتوں سے ماورا ہو کر آپ سوچئے، جہاں پر آپ کو سچ نظر آئے، بغیر کسی ڈرنے کے، بغیر کسی ملامت کے آپ اسی کا ساتھ دو۔ تو لہذا حق کو حق کہو، جھوٹ کو جھوٹ کہو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119 کے اندر یہی پیغام ہے۔ 88 نمبر اصول یہ ہے کہ زمین پر ڈھڈائی سے نہ چلو۔ یہ جو زمین پر اکڑائی ہوتی ہے، زمین پر جو ہر ایک کو نیچا دیکھ کر چلنا، اپنے آپ کو اوپر دیکھ کر چلنا، یہ آپ کے اندر، یہ صورتحال آپ کے اندر نہ ہو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 47 کے اندر ہے کہ زمین پر آپ اس ڈھائی کے ساتھ نہ چلو۔ 89 نمبر اصول یہ ہے کہ عورتیں اپنی زینت کی نمائش نہ کریں۔ سورہ نور آیت نمبر 31 کے اندر ہے کہ عورتیں اپنی زینت کی نمائش نہ کریں۔ ہاں، اپنے شوہروں کے سامنے اپنی زینت کی نمائش کرو، غیر مردوں کے سامنے اپنی زینت کی نمائش نہ کرو، کیونکہ اس سے بہت بڑی بیماریاں پھیلتی ہیں، بہت بڑا تعفن پھیلتا ہے۔ لہذا اس چیز سے بھی میری مائیں بہنیں اس چیز سے بھی بچیں۔ 90 نمبر پر اصول یہ ہے کہ اللہ شرک کے سوا تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 کے اندر ہے کہ یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر آپ سے گناہ ہو گئے تو سوائے شرک کے اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا کبھی بھی اللہ سے آپ مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اسی امید پر اللہ رب العزت سے مانگو، اللہ رب العزت کے بارگاہ کے اندر آ کر توبہ طائب ہو، لہذا اللہ رب العزت آپ کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ 91 نمبر کے اندر اصول یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سورہ زمر آیت نمبر 53 کے اندر ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی تم مایوس نہ ہوا کرو۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے، آپ کے گناہ کم ہیں، آپ کے گناہ اگر آسمان و زمین کے خلا کو بھی بھر دیں، آپ کے گناہ اگر سمندر کے قطروں جتنے ہو جائیں، اگر آپ کے گناہ درخت اشجار کے پتوں کے برابر ہو جائیں، تب بھی اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ اس سے بھی بہت بڑھ کر وسیع ہے۔ لہذا جس کی رحمت وسیع ہے وہ آپ کے ان تھوڑے قلیل گناہوں کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ 92 نمبر پر اصول یہ ہے کہ برائی کو اچھائی سے ختم کرو۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34 کے اندر ہے کہ برائی کو اچھائی سے ختم کرو۔ اور آج کل ہمارے ہاں طریقہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ بھی طریقہ برائی ہوتا ہے۔ لہذا کبھی بھی آپ نہ کرو کہ برائی کو برائی سے ختم کرو،
ایسا طریقہ نہ کرو، بھلا باتھ روم کو ایک غلاظت کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے؟ ایسا تو کبھی ہم نے کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ غلاظت کو ہی غلاظت سے صاف کیا جائے، نجاست کو نجاست سے صاف کیا جائے، جبکہ اس وقت ہم نجاست کو صاف کرنے کے لیے ایک صاف چیز لیتے ہیں جس کے ذریعے وہ اس نجاست کو ہم صاف کرتے ہیں۔ تو لہذا ہم دین و اسلام کے اندر بھی رہ کر، دنیا کے اندر رہ کر، اگر کوئی ہم برائی دیکھتے ہیں تو اس برائی کو اچھائی سے ہم ختم کریں، برائی کو برائی سے ختم نہ کریں۔ 93 نمبر پر اصول یہ ہے کہ فیصلے مشاورت کے ساتھ کیا کرو۔ سورہ شورا آیت نمبر 38 کے اندر ہے کہ آپ کوئی بھی اگر فیصلہ صادر کرنا چاہتے ہو، زندگی میں کوئی بھی آپ فیصلہ کرو تو اس کے اندر آپ مشاورت کر لیا کرو، کیونکہ مشاورت سے جو کام ہوتا ہے اس کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اس کے اندر اگر آپ سے اس کے اندر اگر وہ فیصلہ اگر آپ کا غلط بھی ہوا تب بھی اللہ رب العزت آپ کے لیے اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی سولوشن، کوئی نہ کوئی اس کے اندر حل ضرور نکال لیں گے، کیونکہ یہ کام مشاورت سے کیا گیا تھا۔ تو لہذا مشاورت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ایک اللہ رب العزت کی قدرت کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، لہذا ہم فیصلے کریں زندگی کے اندر تو مشاورت کے ساتھ کیا کریں۔ 94 نمبر پر اصول یہ ہے کہ تم میں وہ زیادہ معزز ہیں جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13 کے اندر ہے کہ تم میں معزز بندے وہ ہیں، مکرم بندے وہ ہیں، عزت والے عزت دار بندے وہ ہیں جو زیادہ پرہیزگار ہیں، جن کی تقویٰ ہے۔ لہذا اللہ رب العزت کے ہاں ایک کسوٹی یہ رکھی گئی، اچھے اور بھلے کی کسوٹی یہ رکھی گئی کہ جو پرہیزگار ہوگا وہ اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ مکرم اور معزز ہوگا۔ لہذا ہم نے جو کسوٹیاں بنا کر رکھی ہے کہ جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ، جس کے پاس اوڑھنا بچھونا اچھا، تو لہذا وہی آدمی معزز ہے، وہی آدمی مکرم ہے، یہ ہم اپنی کسوٹیاں نہ بنائیں، بلکہ اس کسوٹی سے پرکھو لوگوں کو جو کسوٹی اللہ رب العزت نے، جو کسوٹی پرکھنے کی اللہ رب العزت نے بنائی ہے کہ جو پرہیزگار ہوگا وہی آدمی معزز اور مکرم ہوگا۔ تو ہم بھی اسی طریقے سے آدمی کی اچھی اور بری حالت کی پہچان کر سکتے ہیں۔ 95 نمبر پر اصول یہ ہے کہ اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 27 کے اندر ہے کہ اسلام کے اندر ترک دنیا نہیں، یہ رہبانیت اسلام کے اندر نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ دنیا کے تمام کام کاجوں سے ہم چھوڑ کر تنے تنا ہو جائیں، ایک یکسوئی ہم اختیار کر لیں، لہذا یہ اسلام کے اندر جائز ہی نہیں ہے۔ آپ کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کے کام کاج کرتے ہوئے آپ کو مسلم رہنا ہے، آپ کو ایک سچا مسلمان رہنا ہے دنیا کے کاموں میں ہو کر بھی۔ لہذا اس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتا دیا کہ آپ کوئی بھی کام کرو، دنیا کا کوئی بھی کام کرو، اس میں بس طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہونا چاہیے۔ آپ کا اٹھنا ہو، آپ کا بیٹھنا ہو، آپ کا کھانا ہو، آپ کا معاشرے میں کردار ہو، تو اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہونا چاہیے۔ بس جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہوگا، چاہے آپ کام تو وہ دنیا کا کر رہے ہیں لیکن طریقہ اس میں محمد کا ہوگا، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ پانی پی رہے ہیں لیکن اس کے اندر طریقہ میرے محبوب کا ہوگا، تو وہ آپ کا کھانا پینا بھی ایک اسلامی ہوگا، کھانا پینا بھی وہ ایک دین کا کام ہی ہوگا۔ تو لہذا ہم اسلام میں ترک دنیا نہیں کر سکتے۔ 96 نمبر پر اصول یہ ہے کہ اللہ علم والوں کو مقدم رکھتا ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العزت علم والوں کو مقدم رکھتا ہے۔ کاش کہ ہم اس چیز کو بھی سمجھ لیں کہ ہم ہر معاملے میں ہم اپنے علماء کو آگے رکھیں، علم والوں کو آگے رکھیں۔ جیسے ہم نے نماز کے لیے جائے نماز پر ہم اپنے امام کو برداشت کرتے ہیں، ایک عالم کو برداشت کرتے ہیں، ایک متبع سنت کو برداشت کرتے ہیں، تو ایسے ہی ہم دنیا کے اور کاموں کے اندر بھی ہم ان کے رائے کو ترجیح دیں کیونکہ ان کے پاس علم ہے۔
لہذا اگر یہ ہم نے سوچ رکھ لی، اگر ہم نے اس جگہ پر بھی علماء کو جگہ دے دی، اپنے علماء کو جگہ دے دی، امید ہے کہ ہمارے علماء غلط فیصلے نہیں کریں گے۔ تو لہذا جیسے اللہ رب العزت علم والوں کو مقدم رکھتا ہے، تو ہم بھی اپنی چیزوں کے اندر، معاملات کے اندر علم والوں کو مقدم رکھیں۔ 97 نمبر پر اصول یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ مہربانی اور اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 کے اندر ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ، جو ہمارے اور اقلیتیں ہیں، جو ہمارے اڑوس پڑوس کے اندر غیر مسلم ہیں، ہمارے ملک کے اندر جو غیر مسلم ہیں، جو ذمی ہیں، لہذا ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے، مہربانی والا سلوک ہونا چاہیے، اچھا اخلاق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ غیر مسلم ہے تو بس وہ انسان ہی نہیں ہے۔ غیر مسلم ہونا اور الگ بات ہے، لیکن ایک اعتبار سے وہ انسان ضرور ہے، تو لہذا آپ اس کو انسانی حقوق ضرور ادا کرو، اس کے انسانی حقوق آپ ضرور ادا کرو۔ آپ کا اخلاقی ایک فریضہ ہے کہ آپ اس کے انسانی حقوق پورے کے پورے ادا کریں۔ 98 نمبر پر اصول یہ ہے کہ خود کو لالچ سے بچاؤ۔ سورہ نساء آیت نمبر 32 کے اندر ہے کہ آپ خود کو لالچ سے بچاؤ۔ یہ لالچ بہت بری بلا ہے، یہ لالچ بہت بری بلا ہے۔ جب کسی آدمی کے اندر یہ لالچ کی بیماری پڑ جاتی ہے تو پھر اس کے نشے میں نہ اپنا دین دیکھتا ہے، نہ ایمان دیکھتا ہے، نہ اہل و عیال اپنا دیکھتا ہے، نہ گھر بار دیکھتا ہے، بس صرف اس کے ذہن میں اپنی وہی لالچ ہی گھوم رہی ہوتی ہے۔ لہذا اس کو حاصل کرنے کے لیے، زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی تو اپنے دین کو بھی بیچ دیتے ہیں، اپنے اسلام کو بیچ دیتے ہیں، اپنی تہذیب کو بیچ دیتے ہیں، اپنے اہل و عیال سے بھی گریز کر لیتے ہیں۔ تو لہذا یہ لالچ بہت ہی بری بلا ہے۔ لہذا سورہ نساء آیت نمبر 32 کے اندر ہے کہ اپنے آپ کو لالچ سے بچاؤ۔ 99 نمبر پر اصول یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 199 نمبر پر یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ سے دنیا کے اندر جو کمی کوتاہیاں ہو گئی، کیونکہ زندگی کے اندر یہ چیزیں ہمیں بہت چبھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے فلاں کام کیا، اب بھلا ہم کون سے صحیح ہو سکتے ہیں۔ لہذا اب مستقبل کا سوچو، ماضی کو چھوڑو۔ ماضی میں جو کمی کوتاہیاں ہوئی وہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے معاف فرما دی۔ لہذا آگے سوچو۔ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ میں اس کو ماضی یاد دلاتا رہوں تاکہ آگے قدم نہ بڑھائے، بلکہ آپ نے آگے قدم بڑھانا ہے، آپ نے آگے زندگی جینی ہے۔ لہذا اللہ پر بھروسہ رکھو، آپ سے جتنی کمی کوتاہیاں ہو گئی وہ اللہ رب العزت نے معاف فرما دی۔ اس سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ رب العزت ضرور معاف فرمائے گا۔ تو اس اصول کو بھی اپنی زندگی کے اندر یاد رکھو۔ 100 نمبر پر اصول یہ ہے کہ جو دستے سوال دراز کرے اسے نہ جھڑکو، بلکہ حسب توفیق کچھ دے دو۔ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 10 کے اندر ہے کہ جو بھی سوال کے لیے ہاتھ بڑھائے آپ کی طرف، جو دامن پھیلائے آپ کی طرف، لہذا کبھی اس کے دامن کو، کبھی اس کے ہاتھ کو واپس نہ کرو، اپنی وسعت مطابق۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی پوری ضرورت کو حل کرو، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی پوری ضرورت کو حل کرو، اس کے پورے مسائل کو حل کرو، بس آپ اپنا حصہ اس کے اندر ڈالو۔ اگر اس کو 100 روپے کی ضرورت ہے، آپ اس کے اندر 1 روپیہ دے کر اس 100 میں سے 1 روپے کا حصہ آپ لے لو۔ تو لہذا آپ اپنی وسعت مطابق اس کی مدد ضرور کرو، اس کے ہاتھ کو خالی واپس نہ کرو۔ تو یہ تھے ہمارے 100 اصول جن کو ہم مد نظر رکھ کر اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں، جن کو ہم اچھا یعنی اس پر غور و فکر کر کے ہم اپنے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔
اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پر بڑھ چڑھ کر عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔